اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں اللہ کے دوست، اللہ کے پیارے بندے، اللہ کے دوست۔ انشاءاللہ العزیز آج بھی اس سے متعلق کہ اللہ کن لوگوں سے محبت فرماتا ہے، کون سے لوگ اللہ کو پسند ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی کون سی علامات اور ایسی نشانیاں ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان یہ پہچان سکے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیارا بندہ بننے والے کام کر رہا ہوں، یا میرے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ جو اللہ کے پیاروں کے ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز آپ ہمارے ساتھ رہیے، سلسلے کے آخر تک بہت سی باتیں سیکھنے سمجھنے کو ملیں گی۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا مبارک فرمانے عالی شان ہے کہ جو شخص جمعۃ المبارک کو میری ذات پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس آدمی کی 100 حاجتیں پوری فرما دیتا ہے، اور ان 100 حاجتوں میں سے اس کی 70 حاجتیں آخرت کی پوری فرماتا ہے، اور 30 حاجتیں اس کی دنیا کی پوری فرما دیتا ہے۔ اللہ کریم مجھے آپ کو کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مومنین اللہ سے پیار کرنے والے ہیں، اور ہر بندے کو، ہر بندہ مومن کو اپنے خالق سے، اپنے مالک سے پیار ہے اور محبت ہوتی ہے، اور کیونکہ وہ رب ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رزاق ہے، وہی شفا دینے والا ہے، وہی پریشانیوں سے نکالنے والی ذات ہے، اور وہی ہے جو ہمیں رزق بھی دیتا ہے، کھلاتا بھی ہے، اور وہی ہے جس کی طرف ہم نے لوٹ کر چلے بھی جانا ہے۔ اور یہ اللہ سے محبت ہر انسان کو اس طریقے سے، جو مومنین ہیں کیونکہ اللہ پر ایمان ہے تو اس لیے اللہ سے محبت بھی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں، بڑی محبت، یعنی ان کی سب سے زیادہ محبت وہ اللہ سے ہے، وہ اللہ سے محبت کرتے گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت ہونا، اللہ کا پیارا بندہ گویا کہ ہونا، رب تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کر کے رب سے محبت کرنا، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا بھی ہے، یعنی یہ ہماری ایمانیات میں سے ہے، اعتقاد میں ہے کہ ایک آدمی کو، اور تقاضا بھی ہے ایمان کا اور اسلام کا کہ ہم اللہ سے محبت کریں۔ جی ہاں، قرآن پاک کی جو آیات مبارکہ بین اور اس پر شاہد ہے کہ جن کے اندر یہ باقاعدہ حکم ارشاد فرمایا گیا، جن کے اندر باقاعدہ طور پر محبت الہی کا درس اور پیغام دیا گیا ہے کہ اے محبوبہ فرما دو ان سے کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے آبا و اجداد، تمہاری بیویاں، تمہارے کنبے والے، تمہارے رشتہ دار، تمہارے گھر، تمہاری تجارتیں، بہت ایک طویل آیت مبارکہ، یہ اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں تو پھر فرمایا کہ تم پھر انتظار کرو، یعنی یہ آیت مبارکہ واضح ہمیں حکم ارشاد فرمانی کہ سب سے زیادہ محبت الہی ہو، اللہ سے محبت ہے، اور یہ اللہ سے محبت، اس کے پیارے حبیب سے محبت، اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے محبت، آپ کی آل سے محبت، ان افعال سے محبت کہ جن کی وجہ سے ہم اس محبت میں کامیاب ہو جائیں۔ یہ کوئی الگ الگ
نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی اللہ سے محبت کرنے والا ہے تو اب اس کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو، اصحاب کی محبت نہ ہو، وہ افعال و اعمال کی محبت نہ ہو، بلکہ یہ محبتیں ہی ہمیں حقیقتاً یہ علامات ہیں کہ جس سے آدمی کو چیک کیا جا سکتا ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے کہ نہیں ہے، یا یہ اپنے دل میں خود یہ جان لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی میرے دل میں کتنی محبت ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آپ کا فرمان، بہت ہی خوبصورت روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ مجھ سے محبت کرے، جو اللہ سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ مجھ سے محبت کرے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ میرے صحابہ سے محبت کرے، صحابہ سے محبت کرے۔ اور فرمایا جو میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ قرآن سے محبت کرے، قرآن سے محبت کرے، اور جو قرآن سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ مساجد سے محبت کرے، کیونکہ یہ ایسی عمارتیں ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے بنانے اور پاک رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اور اب تبارک و تعالی نے ان کے اندر برکت کو رکھ دیا ہے، بس یہ خیر و برکت کی جگہ ہیں، اور ان کے رہنے والے وہ بھی خیر و برکت میں ہوتے ہیں، یہ پسندیدہ جگہ ہے، اور ان میں رہنے والے وہ پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں۔ یہ لوگ اپنی نمازوں میں ہوتے ہیں تو اللہ ان کی ضرورتوں کو پورا فرماتا ہے، اللہ اکبر، یہ اپنی نمازوں میں اللہ ان کی ضرورت کو پوری فرماتا ہے۔ یہ مساجد میں ہوتے ہیں، اللہ انہیں اپنے مقاصد میں کامیاب فرما دیتا ہے، یہ کامیاب ہو جاتے ہیں ان مقاصد میں۔ کیوں؟ یہ مساجد میں ہیں، یہ اپنے آپ کو اللہ کی یاد میں ایسے مشغول کیے ہوئے ہیں، خوبصورت اعمال اور خوبصورت انداز۔ یہ دیکھیے اللہ سے محبت کرتا ہے، فرمایا وہ مجھ سے محبت کرے، مجھ سے محبت کی نشانی گویا کہ بیان کی گئی، میرے اصحاب سے محبت کرے، میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے، اس کی نشانی کہ وہ قرآن سے محبت کرے، اور جو قرآن سے محبت کرتا ہے اس کی نشانی فرمائی وہ مساجد سے محبت کرے۔ یہ خیر و برکت کی جگہ ہیں، اور آدمی پر کرم اللہ کا اتنا ہو جاتا ہے کہ آدمی نماز میں ہے، مسجد میں رہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ضرورتوں کو پورا فرماتا ہے۔ وہ دعا نہیں مانگ رہا، یہ شخص نماز میں ہے لیکن اللہ ان کی ضرورت کو پورا فرماتا ہے۔ یہ مساجد کے اندر ہے، اللہ ان کو مقاصد میں کامیابی عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ کتنے بڑے اللہ کے انعام ہیں، کتنا بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل ہے، اور یہ نشانی بیان کر دی گئی۔ اب یہ علامات اللہ کے پیارے بندے کیسے بنا جا سکتا ہے؟ اللہ کے کلام سے دل لگائیے، جی ہاں، اللہ کے کلام سے دل لگائیے۔ اور وہ ایک بزرگ، وہ کتنی خوبصورت انہوں نے بات کی، میرا جب دل چاہتا ہے میں اللہ سے باتیں کرتا ہوں، اور جب میرا یہ دل چاہے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو بھی میں ایسا کرتا ہوں۔ کسی نے پوچھا کہ یہ بڑی عجب بات ہے کہ تمہارا جب دل چاہے آپ کا تو آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، اور جب یہ بھی دل تمہارا چاہے کہ اللہ آپ سے باتیں کرو تو پھر بھی ہو جاتا ہے سلسلہ۔ تو انہوں نے کہا جی ہاں ایسا ہی ہے۔ کہا یہ کیسے؟ کہا کہ جب میں یہ چاہتا ہوں میں اللہ سے باتیں کروں، اللہ سے کلام کروں، تو میں نماز پڑھتا ہوں، پھر نماز میں کھڑا ہو جاتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، قیام ہے، تلاوت ہے، یہ میں گویا کہ اللہ سے باتیں کر رہا ہوں۔ اور جب میرا یہ دل چاہے اللہ مجھ سے باتیں کرے، اللہ مجھ سے کلام کرے، تو میں رب کا قرآن پڑھتا ہوں، وہ قرآن اللہ کا پڑھتا جاتا ہوں اس تصور کے ساتھ اللہ مجھ سے کلام فرما رہا ہے، اللہ مجھ سے کلام فرما رہا ہے۔ اللہ یہ ذوق، یہ محبتیں ہم سب کو عطا فرمائے، ایسی کیفیت ہونی چاہیے۔ جی ہاں، یہ تصور ایسے باندھ کر، یہ خیالات ایسے، اللہ کی محبت میں انسان، دیکھیں اللہ کی محبت
گویا کہ یوں کہہ لیں کہ اگر وہی نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ہمارے لیے کتنی آسان ہے اس محبت تک پہنچنا، اس محبت کا حصول کتنا ہمارے لیے آسان ہے۔ اس حصول کے اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح اصول بیان فرما دیے ہیں۔ تو یہ انداز ہمیں بھی اختیار کرنا چاہیے۔ کہا گیا کہ وہ پھر مساجد میں اپنا دل لگائیں، وہ پھر مساجد کو قائم کریں، مساجد کو بنائیں، پاک رکھیں، مساجد کے حقوق کو ادا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے ہی اللہ والے ہیں، اللہ والے ہیں، وہ اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں جو اللہ کے گھر کو آباد کرتے ہیں۔ دوسری روایت میں ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جو مسجد سے محبت کرتا ہے اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، میں اور آپ سب چاہتے ہیں ہم اللہ کے دوستوں میں شمار ہمارا ہو جائے، ہم اللہ کے پیارے بن جائیں۔ تو یہ عمل ہے، جو مسجد سے محبت کرتا ہے اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ ذکر یا نماز کے لیے مسجد کو ٹھکانہ بنا لیتا ہے تو اللہ اس کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، جیسا کہ کوئی غائب گھر سے بھاگا ہوا وہ آتا ہے تو اس کے گھر والے اس سے خوش ہوتے ہیں، وہ ان کی ملاقات کے لیے جب اپنے گھر واپسی لوٹتا ہے تو اس کے گھر والے کتنے خوش ہوتے ہیں اس سے۔ فرمایا اللہ بھی ایسے بندے سے گویا کہ ایسا راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے جب بندہ مسجد کو اپنی عبادت کے لیے، ذکر کے لیے، نماز کے لیے وہ ٹھکانہ بنا لیتا ہے، اور وہ اللہ کے پیارے بندوں میں گویا کہ شامل ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، کچھ افراد ہیں کہ بروز محشر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، اللہ کے عرش کا سایہ انہیں نصیب ہو جائے گا۔ اور یاد رکھیں یہ خوش نصیبی والی بات ہے، کون سے لوگ جن کو اللہ کا عرش کا سایہ نصیب ہو جائے۔ ان میں مختلف افراد کا ذکر فرمایا، اور ایک ان میں فرد وہ بیان کیا کہ جس کا دل مسجد میں لگا ہو، اس کا دل مسجد میں لگا ہوا ہے، اس کو قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ وہ اللہ کے محبوب بندوں میں ایسا شامل ہوتا ہے، عرش الہی کا سایہ اسے نصیب ہو جائے گا، اس کا دل مسجد میں لگا ہو۔ اب دل مسجد میں کیسے لگتا ہے؟ مسجد میں نماز پڑھے، مسجد کو عبادت کے لیے ٹھکانہ بنا لے، مسجد میں جائے، مسجد میں ذکر اور درود کرے، مسجد میں جائے، مسجد میں قرآن کی تلاوت کرے۔ بزرگوں نے کتنی واضح مثال بیان فرمائی ہے کہ مومن کی مثال وہ مسجد کے اندر ایسی ہونی چاہیے کہ جیسے مچھلی پانی کے اندر ہے بڑی سکون سے رہتی ہے، اور جب پانی سے باہر ہے تو وہ تڑپ تڑپ کر اپنی جان دے دیتی ہے۔ مومن کی مثال کو فرمایا کہ وہ اس انداز سے مسجد میں جائے تو اسے سکون ہو جائے، اطمینان ہو جائے، اور جب مسجد سے باہر نکلے تو پھر بھی اس کا قلب، دل بے چین ہو جائے، میں کب دوبارہ مسجد کی طرف لوٹوں، میں کب دوبارہ مسجد کی طرف پلٹ جاؤں۔ تو وہ دل اس کا مسجد میں لگا رہے۔ اور ایک مسجد میں دل لگنے کی کیفیت یہ بھی ہے کہ انسان مسجد سے باہر تو جا رہا ہے، لیکن وہ مسجد سے باہر گیا ہے اپنے کام کاج کے لیے، اس نے کاروبار کی ہے، ڈیوٹی ہے، جو بھی پرابلم ہے، گھر گیا ہے، لیکن دل کو مسجد میں چھوڑ آیا گویا کہ۔ وہ کیسے؟ وہ یوں کہ یہ مسجد سے جا تو رہا ہے لیکن اس کا ارادہ، نیت یہ ہے ابھی دوبارہ نماز کا ٹائم ہوگا پھر لوٹوں گا مسجد کی طرف، جیسے ٹائم ہوگا پھر آ جاؤں گا۔ یہ ظہر پڑھ کے نکلے تو ابھی اس کے دل کی کیفیت اور نیت دوبارہ کب مؤذن نے حی علی الصلاۃ پکارنا ہے تو میں مسجد کی طرف بڑھوں گا۔ تو یہ ہے جس نے اپنا دل مسجد میں لگا لیا ہے، وہ منتظر ہے کہ کب اللہ کی طرف سے منادی ندا دے اور میں لبیک کہتا ہوا مسجد کی طرف حاضر ہو جاؤں۔ تو یہ ایسا شخص ہے جو باہر اپنے کام کاج میں ہے، لیکن اس اچھی اور پیاری نیت کی وجہ سے یہ ثواب کا حقدار ہوتا جا رہا ہے، اس کو ثواب ملتا جا رہا ہے۔ تو یہ بھی ہے کہ انسان اس طرح کے عزم کر کے، نیتیں کر کے، ان نیتوں پہ بہت سے ثواب کا دار و مدار ہے۔ جی ہاں میرے چند ناظرین،
اگر غور کیجئے، آدمی اگر ان اچھی ارادوں اور نیت کے ساتھ اپنی کمائی کرتا ہے، کسب حلال کرتا ہے کہ میں نے اپنے بچوں کی کفالت میرے ذمہ ہے، اللہ کی طرف سے یہ ذمہ داری ہے، میں نے اس کو پورا کرنا ہے، میں اس کے لیے کسب حلال کر رہا ہوں، کما رہا ہوں، یہ اس کا کمانا، یہ بھی اس کا عبادت کے اندر، اس کی تجارت کا معاملہ یہ عبادت کے اندر چلا جائے گا۔ یہ اس کے مال کے حق کو ادا کرے، جو مال آئے اس کے حقوق کو دیکھتا رہے، اس کے حق کو ادا کرتا رہے، صلہ رحمی کرے، یہ سب معاملات، یہ ارادوں کے ساتھ یہ تجارتی معاملات بھی کرتا ہے، یہ کہ اس کو ثواب ملیں گے اس کے اوپر۔ تو اس لیے جب مسجد سے واپسی آئیں تو اسی وقت یہ عزم اور نیت لے کر آئے کہ ابھی مجھے واپسی تھوڑی دیر بعد آنا ہے، تو میں پھر اگلی نماز پڑھوں گا، پھر اگلی نماز، جب موقع ملے کچھ دیر اور مسجد کو ٹھکانہ بنا لیں، کسی نماز کے بعد ایسا ٹائم فکس کر لیجئے کہ میں نے 10 منٹ قرآن کی تلاوت کرنی ہے۔ دیکھیں قرآن کی تلاوت یہ محبت کی نشانیوں میں ارشاد فرمایا گیا۔ ایک اور روایت ہے جس میں یہ بات فرمائی گئی ہے کہ اللہ سے جو محبت کرتا ہے وہ اسے چاہیے کہ وہ مجھ سے محبت کرے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے تو وہ تلاوت کثرت سے کرے، زیادہ کرے، تلاوت کثرت سے کرے۔ یعنی محبت رسول اور محبت الہی کی علامت اور نشانی وہ تلاوت کر رہا ہے، اللہ کے اس کلام کو پڑھ رہا ہے، اللہ کے کلام کی تلاوت کر رہا ہے، یہ محبت کی ایک نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو بہرحال یہاں پر یہ کتنی خوبصورت بات بیان فرمائی روایت میں کہ جو مسجد سے محبت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے، محبوب اللہ یعنی اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ یہ کتنی بڑی بشارت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ ایک بزرگ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی، آپ فرماتے ہیں کہ یہ عجیب بات نہیں ہے کہ بندہ اللہ سے پیار کرتا ہے، یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے کہ بندہ اپنے رب سے پیار کرتا ہے، ارے اسے کرنا ہی ہے یہ تو پیار۔ کہتے ہیں عجیب بات تو یہ ہے، تعجب میں ڈالنے والی بات تو یہ ہے کہ رب ہو کر اپنے بندوں سے پیار فرماتا ہے۔ جب رب فرمائے کہ میں بندوں سے پیار فرماتا ہوں، میں اس بندے سے پیار کرتا ہوں، میں اس بندے سے پیار کرتا ہوں، یہ اللہ کا پیارا ہے، یہ اللہ کا دوست ہے، تو یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات اور انعام والی بات ہے کہ اللہ ان سے محبت فرماتا ہے۔ بہرحال حدیث میں یہ ہمیں بڑے واضح طور پر یہ اصول بیان فرما دیے گئے۔ ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اللہ کی محبت رکھتا ہے وہ قرآن کی محبت رکھتا ہے، اور جو قرآن کی محبت رکھتا ہے وہ میری محبت رکھتا ہے، اور جو میری محبت رکھتا ہے وہ میرے اصحاب اور قرابت داروں کی محبت رکھتا ہے۔ اللہ اکبر، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محبت کے یہاں پر معیار کو بھی گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیے اور اس کو بیان کر دیا۔ ایک اور روایت میں کیسے اللہ کا محبوب بندہ بن سکتا ہے آدمی، حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی اور فرمایا اے داؤد مجھ سے محبت کرو اور میرے محبین سے بھی محبت کرو، اور میرے بندوں کو میری محبت کی طرف بلاؤ، ان کے دلوں میں میری محبت کو ڈال دو۔ انہوں نے عرض کی یا اللہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں اور تیرے محبین سے بھی محبت کرتا ہوں، لیکن تیرے بندوں کے دلوں میں تیری محبت میں کیسے داخل کروں؟ ارشاد فرمایا ان کو میری نعمتیں یاد دلاؤ، ان کو میری نعمتیں یاد دلاؤ، اور میری عطائیں جو ان پر ہیں وہ یاد دلاؤ، کیونکہ وہ مجھے احسان کرنے والا ہی جانتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کی محبت، اللہ کی نعمتوں کے ذریعے سے بھی یہ ذرائع ہیں، وسیلہ ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم اللہ سے محبت کرنا چاہیے۔ دلوں میں سب سے قوی محبت اللہ کی محبت ہو، اللہ کی نعمتوں کی وجہ سے، اللہ کی عطاؤں کی وجہ سے۔ فرماؤ انہیں میری نعمتیں یاد دلاؤ۔ منشر کے ناظرین ذرا غور کریں، جب ہماری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ہم بیمار ہو جائیں، گھر میں کوئی بیمار ہو جائے
دوائی لیتے ہیں، سب کچھ ہوتے ہیں، ہاسپٹل ایڈمٹ ہو جائے، آپریشن ہے، کچھ ہے، حادثہ آ گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا یا کوئی طوفان آ گیا، زلزلہ آ گیا، ذرا غور کیجئے، کسی کو بھی دیکھ لے، بڑا سا بڑا آدمی ہو، دنیاوی عہدے کے کس بھی مقام اور مرتبے والا ہو، چاہے وہ دینی طور پر ہو، چاہے مالدار ہے یا غریب ہے، لیکن وہ لمحے جب انسان پر آتے ہیں کہ کوئی زلزلہ آ جائے، کوئی آفت آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، تو وہ کس کو پکارتا ہے؟ اس کی زبان سے نکل آتا ہے یا اللہ، اللہ کو یاد کرتا ہے، یا اللہ کرم فرما دے، یا اللہ حفاظت فرما دے، اپنے حفظ و امان میں مجھے رکھ لے، اللہ کو یاد کرتا ہے۔ لیکن جب یہ بیماری سے صحیح ہو جائے یا ویسے ہی صحیح ہو یا آنے والے اس زلزلوں کے جھٹکوں سے بچ جائے، اس کا مکان بھی محفوظ، اس کی عمارت بھی محفوظ، اب اس کے بعد یہ انسان اکثر بالکل اس کا مائنڈ تبدیل ہو جاتا ہے، یہ شیطان ملعون انسان کی وہ سوچ وہ ختم کر دیتا ہے جو کچھ لمحے کے لیے اس کا یہ تصور بنا تھا کہ بس اب کچھ ہونے والا ہے۔ اور ہمارا ایمان ہے جب کچھ ہوگا پھر ظاہر دنیا سے ہر ایک کو جانا ہے، تو پھر آخرت میں اپنا حساب کتاب بھی دینا ہے۔ لیکن جب اس وقت اللہ کو یاد ہم کرتے ہیں، آفتوں کے وقت کرتے ہیں، مصیبتوں کے وقت کرتے ہیں، بیماریوں کے وقت کرتے ہیں، ہاسپٹل کی چارپائی پر، ہاسپٹل کے بیڈ پر، ہاسپٹل کے کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ایک ہی تصور ہوتا ہے، اللہ اس مصیبت سے نکال دے، اللہ اس پریشانی سے ہمیں چھٹکارا دے۔ لیکن یہ تصور قائم زیادہ دیر نہیں رہتا، باہر آنے کے بعد پھر وہی کیفیت، صحت ملنے کے بعد پھر وہی کیفیت، یا ابھی ہم اس دروازے کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ اللہ محفوظ رکھے، نہ دکھائے، آفتوں سے محفوظ رکھے، بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ کیا ہم کبھی یہ سوچتے ہیں کہ کئی ایسے ہیں میرے محلے میں ارد گرد رہنے والے، دکانوں میں ساتھ کام کرنے والے، ان میں کوئی ہاسپٹل میں ہے، کوئی کسی تکلیف میں ہے، پتہ نہیں کون کون سے مرض کسی کو لگ چکے ہیں۔ صحت مند آدمی بیٹھا ہوا یہ سوچتا نہیں ہے ارے یہ بیمار ہوا، میں بھی تو ہو سکتا تھا، یا بیماری مجھے بھی لگ سکتی تھی، اللہ نے اپنی رحمت سے مجھے یہ صحت والی نعمت عطا فرمائی، عافیت والی نعمت عطا فرمائی۔ ہم کیوں نہیں اس طرف توجہ کرتے اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرتے؟ اللہ کی اس نعمت کو یاد کرنا چاہیے۔ بزرگوں نے کہا انسان بڑا عجیب ہوتا ہے، بہت ہی عجیب ہے کہ یہ پہلے کمائی کرتا ہے، مال کماتا ہے، اور کتنا مال کماتا ہے کہ یہ مال کمانے کی دھن ایسی سوار اس پر ہے کہ صبح و شام، دن رات، نہ سردی دیکھتا ہے نہ گرمی دیکھتا ہے، ہر کچھ اپنا گویا کہ یہ قربان کرتا جا رہا ہے، اپنی صحت کا بھی تباہی کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ مال 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 مال، کہا کہ مال کو کمانے کے لیے اپنی صحت کو خراب کر لیتا ہے، اور پھر تندرستی حاصل کرنے کے لیے وہ مال خرچ کر دیتا ہے، اور دونوں اکول اور برابر ہو جاتے ہیں، مال بھی گیا اور صحت بھی گئی۔ تو انسان کے تقاضوں کے مطابق ہی وہ اپنی ذمہ داریاں بھی پورے کرے اور اپنے کام کاج بھی کرے، لیکن اللہ کی نعمتوں کو ضرور یاد رکھے۔ اس نعمت کا شکر یہی ہے کہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری والے کاموں میں اپنے جسم کو وہ لگائے، اپنی بدنی طاقت وہ ان کاموں کے اندر جو ہے وہ خرچ کرے۔ تو بہرحال یہ بہت پیارا ایک نسخہ گویا کہ مل گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے وہ ان سے کہا گیا کہ اللہ نے فرمایا مجھ سے محبت کرو اور میرے محبوبوں سے محبت کرو۔ جی ہاں جن کے ناظرین، یہ بھی اللہ سے محبت ہے، اللہ کی محبت کے حصول کا ایک ذریعہ ہے کہ ہم اللہ والوں سے محبت کریں۔ جی ہاں، روایتوں میں کہا گیا کہ تم اچھے ہم نشین اپنے بناؤ، اچھے ہم نشین بنائیں، بڑوں کے پاس بیٹھو، علماء سے پوچھو، رہنمائی لو، اور تمہاری یعنی صحبتیں ایسی ہوں جن کو روایت میں بیان کیا۔ برے ہم نشین سے بچو کہ برے ہم نشین کی وجہ سے تم پہچانے جاؤ گے، اگر وہ برا ہے تو لوگ تمہیں بھی برا کہیں گے،
اگر وہ شرابی ہے لوگ اس کو بھی شرابی کہیں گے، وہ ہرگز یہ نہیں کہیں گے کہ یہ اس کے پاس ایسے ہی جاتا ہے، یہ شراب نہیں پیتا، لیکن اس کی بری صحبت یہ کہلائے کہ یہ بھی شخص شراب میں پڑا ہوا ہے، یہ سب فلاں برائی کے اندر پڑا ہوا ہے۔ تو یہ فرمایا کہ برے ہم نشین سے تم بچو، اچھے ہم نشین جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ اب اللہ والوں کے ساتھ بیٹھنے کی برکت دیکھیے کہ بظاہر انسان کی ایسی شکل و صورت بھی نہ ہو، اور اس کے اعمال اور کردار اور افعال بھی ایسے نہ ہوں کہ کہا جائے کہ وہ بہت بڑا کچھ آدمی ہے، لیکن اس کی صحبت اچھی ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا اچھا ہے، اللہ والوں سے اس کا پیار ہی کچھ ایسا ہے کہ اس کی زبان سے اگر کلمات نکلتے ہیں تو اللہ والوں کی تعریف میں نکلتے ہیں، اللہ کے ولیوں کی محبت میں نکلتے ہیں، اللہ کے پیاروں کی محبت میں نکلتے ہیں، ان کے کلام کو سنتا ہے، ان کی گفتگو کو سنتا ہے، ان کے ساتھ بیٹھتا ہے، ان کی صحبت لیتا گیا، تو یہ اس کی طبیعت پر ایسے آثار ڈالے گی انشاءاللہ، یہ خود تبدیلی اس کے اندر یہ آ جائے گی کہ یہ اللہ کی محبت کرنے والوں ان پیاروں کی فہرست میں یہ شامل ہو جائے کہ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ ایک صحبت۔ اچھا، پھر اس کو پہچانا بھی اسی کے ساتھ جائے گا، ارے فلاں شخص نہیں وہ بہت اچھا ہے، وہ تو اس کی تو بھائی صحبتیں ایسی ہیں، اس کا کردار ایسا ہے، بظاہر اگرچہ اس کے اعمال وہ نہیں ہے لیکن اس کی صحبت سے وہ پہچانا جائے گا کہ اس کی صحبت اچھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، فرمایا کہ کن عالما او متعلما او صاحبا او محبا، فرمایا کہ عالم بنو یا طالب علم بنو یا علماء کی صحبت اختیار کرنے والا بنو یا ان سے محبت کرنے والا بنو، یہ چار چیزیں، اور فرمایا کہ فلا تکن خامسن، پانچواں نہ بننا، او کما قول علیہ السلام، پانچواں نہ بننا۔ ایک روایت میں 3 کا بھی ذکر فرمایا اور فرمایا چوتھا نہ بننا۔ طالب علم بنو، اولن تو ہر انسان عالم ہو یا طالب علم ہو یا ان سے صحبت یا ان سے محبت۔ منچن کے ناظرین، ترتیب اتنی خوبصورت ہے کہ آپ ذرا آخر سے دیکھیں کہ ان سے محبت کرنے والا ہو، تو جو علماء سے محبت کرے گا تو پھر وہ ان کی صحبت میں بھی بیٹھے گا، جو ان کی صحبت اختیار کرنے والا ہوگا پھر وہ ایسا ہو جائے گا کہ وہ متعلم کی کیٹیگری میں آ ہی جائے گا، کیونکہ علماء کی صحبت میں بیٹھ کر دین سیکھے گا، دین سمجھے گا، دین کی باتیں پوچھے گا، وہ پھر اس کیفیت میں آ جائے گا۔ اور جو طالب علم بن جاتا ہے، متعلم بن جاتا ہے، تو پھر ایسے ایام اور سال اور مہینے گزرنے کے ساتھ ساتھ وقت اسے بھی عالم بنا ہی دیتا ہے، وہ اللہ کی رحمت سے عالم بن ہی جاتا ہے۔ جس کو طویل عرصہ علماء کی ایسی گہری صحبت نصیب ہو جائے، وہ اس مقام پہ گویا کہ وہ بھی پہنچ جاتا ہے۔ تو اچھوں سے دوستی اپنانی چاہیے، ان سے تعلقات بنانے چاہیے، ان کے صحبتوں میں رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ اور اللہ سے جو پیار کرنے والے ہیں ان سے ہم محبت کریں گے تو پھر انشاءاللہ ہم اپنی ان محبتوں میں کامیاب بھی ہو جائیں گے۔ ارشاد فرمایا ان کو میری نعمتیں یاد دلاؤ، یعنی میرے بندوں کو میری نعمتیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان کو یاد دلاؤ، اور ان نعمتوں سے وہ بندے میری طرف متوجہ ہوں اور اللہ کی محبت کی طرف آئیں، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی طرف آئیں۔ ایک اور روایت میں عرض کرتا ہوں نعمت کے حوالے سے، نعمت پر اللہ کا جو احسانات ہم پر ہیں ان کو اس طور پر سمجھنا کہ رب نے مجھ پر کرم کیا، میرے اوپر اتنے احسان فرمائے ہیں، ان کے ہم اگر شکرانے میں ہی لگے رہیں تو منشان کے ناظرین شاید ہم ان کا شکر ادا نہیں کر پائیں گے۔ ایک روایت میں عرض کرتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے گھر سے باہر تشریف لائے تو آپ نے باہر دیکھا تو آپ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ملاقات ہوئی۔ ان سے جب ملاقات ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم دونوں کیسے آئے؟ تو
انہوں نے بھوک کا کہا کہ ہمیں بھوک لگی ہے اس لیے ہم گھر سے باہر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بھی یہی معاملہ ہے، اور اس بھوک نے آج گھر سے باہر جو کہ وہ اس وجہ سے میں باہر نکلا۔ اور یہ یاد رکھیں مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں کئی ایام ایسے گزرتے تھے کہ چولہا نہیں جلتا تھا، چولہا روشن نہیں ہوا، چولہا نہیں جلتا تھا، بلکہ یعنی کھانا بنانے کے حوالے سے، کھانے کے حوالے سے کئی ایام ایسے گزر جاتے تھے۔ اور یہ روایات میں کہ 3 دن کبھی بھی ایسے مسلسل نہیں گزرے کہ آپ کی ازواج، آپ کے اہل بیت نے پیٹ بھر کر مسلسل 3 دن تک کھانا کھایا ہو۔ یہ ایام ایسی کیفیت بھی، آپ کے دست مبارک، آپ کے ہاتھوں میں اللہ نے دونوں جہاں کے خزانوں کی کنجیاں، چابیاں رکھ دیں۔ آپ چاہیں تو فرماتے ہیں کہ میں چاہوں پہاڑ سونے کے بن کے میرے ساتھ چلیں، آپ چاہیں تو اشارہ فرمائے تو بادلوں سے جو ہے وہ پانی برسائے، آپ اگر چاہیں تو زمین سے طرح طرح کے اشارہ فرمائیں تو وہ پھل اگائیں اور وہ فصلیں اگائیں۔ اور ایسے واقعات اور معجزات ہوئے بھی۔ قلیل سا کھانا ہے، آپ کا لعاب دہن ہے یا آپ کی دعا شامل ہوتی تو وہ کئیوں کو کام آ جاتا ہے، کثیر اس سے سیر ہوئے۔ لیکن آپ نے ایک یہ بھی عبدیت کا انداز یہ بھی سکھایا، اور یہ بھی آپ نے ایک درس گویا کہ خیر حدیث میں مکمل کرتا ہوں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ لے کر ان کو حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر پہ چلے گئے۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اہلیہ نے آپ کو خوش آمدید کہا اور بٹھایا۔ اتنے میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ مرحبا، بہت خوشی کا اظہار کیا، میرے گھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، اور آج تو میرا گویا کہ گھر ہی بہترین گھروں میں ہے کہ بہترین مہمان گھر پر تشریف فرما ہے۔ تو انہوں نے کچھ کھجوریں یا کچھ پھل انگور وغیرہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھے، اور خود وہ چھری اٹھا کر ایک بکری کو ذبح کرنے کی طرف بڑھے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دودھ والی بکری سے اجتناب کرنا، یعنی گویا کہ دوسری بکری کو ذبح کرو۔ انہوں نے ایک بکری کو ذبح کیا اور کھانا بنایا گیا اور آپ کے سامنے کھانا رکھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا تناول فرمایا، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر شیخین کریمین نے بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ کھانا کھایا۔ پھر آپ نے کھانا کھانے کے بعد، یہ وہ کھانا ہے جو گویا کہ فاقے والی کیفیت ہے، اس سے پہلے آپ نے گویا کتنے دنوں تک کھانا نہیں کھایا ہوا تھا، آج سیر ہو کر یہاں کھانا تناول فرمایا، اور اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا ابو بکر اور عمر اس نعمت پر بھی تم سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا، اور وہ سوال کیا جائے گا کہ تم بھوک کی حالت میں گھر سے نکلے تھے، اللہ نے تمہیں سیر کروا کر تمہاری کھانے کی وہ طلب کو پورا کر کے اپنے گھر پر لوٹایا، اس نعمت کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ بات صرف سمجھنے اور سمجھانے کے لیے اتنی سی عرض ہے۔ میں اپنے اوپر غور کروں، ہر مدنی چینل کے ناظر اپنے اوپر دیکھیں، ہم صبح شام اللہ کی کتنی نعمتیں ہم کھاتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، اور کون کون سی نعمت پر ہم رب کا شکر ادا کرتے ہیں، رب کو یاد کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے ہم ہر نعمت پر ہمارا تصور اللہ کی طرف، ہمارا خیال اس تصور اور خیال یہ شکرانے کے، گویا کہ ہمارا بدن وہ بھی شکر ادا کر رہا ہے، ہماری زبان وہ بھی شکر ادا کر رہی ہے۔ کئی سالوں بعد، مہینوں بعد ایک آدھا کوئی غم پہنچ جائے تو شکوے شکایت زبانوں پر کثرت سے آ جاتے ہیں، لیکن یہ کبھی نہیں ہوتا کہ انسان صحیح سلامت ہے اور پھر وہ شکر کرتا کرتا اللہ کے اس احسان کو احسان مان دے۔ ارے دنیا میں کوئی آدمی کسی پر احسان کر دے تو لوگ اس کو بہت یاد رکھتے ہیں، یار یہ میرے مشکل وقت میں کام آیا تھا، شادی میں مدد کی تھی، اس نے فلاں مشکل سے مجھے نکالا، اس نے مجھے نوکری دلا دی، اس نے یہ کام کیا۔ احسان ہے نا، تو احسان
وہ یاد رکھا جاتا ہے۔ ارے وہ کہیں دعوت میں بھی نظر آ جائیں تو انسان کی نظریں کو جھک جاتی ہیں اس محسن کو دیکھ کر، اور دل میں یہ بھی آتا ہے اس کا احسان ہے مجھ پر، یعنی گویا ہم لوگوں کو یاد رکھتے ہیں۔ ارے رب کائنات نے، اس رب عز و جل نے، جس نے، جو خالق مالک، جس نے تخلیق کیا، پیدا کیا، اس کو ہم بھول جاتے ہیں، اس کے احسانات کو بھول جاتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے اللہ نے یہی ارشاد فرمایا کہ میری نعمتیں لوگوں کو یاد کراؤ، میری عطائیں لوگوں کو یاد کراؤ، اس سے پھر وہ اللہ کی محبت کی طرف آئیں گے، اللہ کی محبت ان کے دلوں میں داخل ہوگی۔ اللہ کریم مجھے آپ کو سب کو یہ شکر والی زبان عطا فرمائے اور صابر بدن عطا فرمائے۔ اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو بدن وہ صبر کرنے والا ہو۔ جی ہاں، خوش نصیبی علامات میں سے اس کو بیان فرمایا، کسی آدمی کو ذکر کرنے والی زبان مل جائے اور شکر کرنے والا اس کا دل ہو، ذکر والی زبان ہو، شکر والا دل ہو، اور مصیبتوں پر صبر کرنے والا بدن ہو، تو یہ اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ اللہ کریم مجھے بھی عطا فرمائے، آپ کو بھی عطا فرمائے، ہمارے حال پر رب کعبہ اپنی خصوصی نظر رحمت فرمائے، اور ہمارے دلوں میں اللہ اپنی محبت، اپنے پیارے محبوب کی محبت، محبوب کے محبوبوں کی محبت، آپ کی آل کی محبت، آپ کے اصحاب کی محبت، اور وہ اعمال جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ارشاد فرمائے ہیں، جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اعمال بتائے ہیں، اللہ ہمیں وہ عمل کرنے کی توفیق دے تاکہ ہم بھی اللہ کے پیاروں میں شامل ہو جائیں، اللہ کے دوستوں میں، اللہ کے ولیوں میں شامل ہو جائیں۔ رب کعبہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق بخشے۔ دیکھتے رہیے مدنی چینل، انشاءاللہ آئندہ ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک نئی جو ہے وہ طریقے سے پھر اسی سلسلے میں حاضری دیں گے۔ رب کعبہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا